السلام علیکم، میں ہوں قاسم خٹک۔ آپ دیکھ رہے ہو میرے یوٹیوب چینل بایولوجی ٹیچر قاسم کے ٹی کے۔ جی، آج کے ڈرگس کے حوالے سے اس سے پہلے میں کینیپس، ہیروئن، نیکوٹین، آج میں الکوہل پہ ڈسکشن کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کے کورس میں جو ڈرگس ہے اس کے مطابق میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ٹیچنگ کروں۔ الکوہل ڈرگس میں جو ہارمفل ڈرگس ہے، دی موسٹ ہارمفل ڈرگ ایمنگ دی ڈرگس، وہ کیا ہے؟ الکوہل ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئکلی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، ابزرو ہو جاتا ہے آپ کی باڈی میں، آپ کے سٹامک میں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فریکوینٹ یوز پہ۔ اگر یہ بہت زیادہ آپ نے استعمال کیا ہے، یہ باڈی میں بہت جلدی اثر کرنے والا ڈرگس ہے بنسبت نیکوٹین کے، بنسبت ہیروئن کے، بنسبت کینیپس کے، بنسبت کیفین کے۔ یعنی جتنی بھی ڈرگس ہے اس میں سب سے خطرناک ہارمفل ڈرگ الکوہل اس لیے ہے کہ یہ جلدی ہضم ہونے والا ہے، یہ جلدی ٹارگٹ ٹیشو کو پہنچنے والا ہے۔ ایک بات یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی میں آپ کے لیے ایک بات عرض کرتے جاؤں کہ یہ تمام گناہوں کا جڑ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ بھی ایک شخص کو کہا گیا، ایک نیک آدمی تھا، اس شخص کو کہا گیا کہ بھئی اس بچے کو، اس لڑکی کو قتل کرو، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ چلو اس بچے کو ذبح کرو، تو اس نے کہا یہ تو اس سے بھی زیادہ ظلم ہے۔ اس نے کہا کہ یہ شراب پیو، یہ الکوہل پیو، تو اس نے وہ کہا کہ یہ تو معمولی گناہ ہے، چلو یہ پی لیتا ہوں۔ تو جب اس شخص نے وہ شراب پی لے تو وہ اپنے کنٹرول اور اپنے حواس کو بیٹھے، تو وہ تو ان پروٹیکٹڈ سیکس بن جاتا ہے، پھر وہ کسی پر نہ وہ اپنے کو پہچانتا ہے۔ تو پھر اس نے اس عورت کے ساتھ، اور اس کا دل نے خواہش کی کہ اس عورت کے ساتھ میں زنا کروں، تو اس نے اس عورت کے ساتھ سیکس کر دیا۔ وہ عورت اس کو کہہ رہی تھی کہ نہیں، پہلے اس بچے کو، چھوٹے بچے کو ذبح کرو، پھر میرے ساتھ سیکس کرو۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس بچے کو پہلے ذبح کر دیا، پھر اس عورت کو کہا کہ اب تو میرے ساتھ سیکس کرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ شراب تمام گناہوں کا جڑ ہے۔ جیسے وہ شخص پہلے وہ چیزیں نہیں کر رہے تھے شراب پینے سے پہلے، لیکن شراب کے بعد وہ اپنے خواص کو بیٹھے۔ تو ایک معمولی سا واقعہ اس حوالے سے کہ یہ تمام گناہوں کا جڑ ہے، تو بی کیئرفل، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ میں یہ بہت سارے میڈیسن میں استعمال ہوتے ہیں، کپ سیرپ میں اکثر یہ کھانسی کے سیرپ میں اس میں استعمال ہوتے ہیں، اور کپ سیرپ کا ایک خاص قسم کا سیرپ ہے جس کو اکثر لوگ یا اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں استعمال کرتے ہیں۔ بہت زیادہ اس کپ سیرپ کو استعمال کرنے سے بعض اوقات لوگ، اسٹوڈنٹ مر بھی جاتے ہیں، اور لوگ مر بھی جاتے ہیں۔ تو پلیز اس چیز کو، اس سیرپ کو، کپ سیرپ جتنی بھی قسمیں ہیں ان کو آپ زیادہ نہ پیے، کیونکہ اس میں الکوہل کی مقدار موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اگر آپ بیمار ہیں، ڈاکٹر نے آپ کو ایڈوائز کیا ہے، یا آپ کے گلا خراب ہے، یا آپ کو کھانسی ہے، تو پھر اس صورت میں بے شک آپ پیا کریں۔ یہ اینٹی سیپٹک ہے، یعنی جراثیم کش ہے الکوہل۔ بعض اوقات جب بینڈیجز میں، یعنی پٹی کو تبدیل کرنے، زخم کو دھویا جاتا ہے، اس میں بھی الکوہل موجود ہوتی ہے، یا نیڈل کو، یا آپریشن کی دوسری چیزوں کو اسی الکوہل، اسی تیزاب کے ذریعے اس کو واش کیا جاتا ہے، تاکہ اس میں جتنی بھی جراثیم ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ یہ خود اینٹی سیپٹک نیچر ہے۔ بہرحال یہ ایکسیلنٹ سالوینٹ ہے، چیزوں کو یہ آسانی کے ساتھ اس میں حل ہو سکتا ہے۔ آفٹر واٹر الکوہل کی باری ہے، کیونکہ یہ پھر اس کے بعد بہترین سالوینٹ ہے۔ تو ایبزیوز میں، یعنی مس یوز میں، اگر الکوہل ہم اپنے مقدار سے زیادہ استعمال کریں تو پھر کیا ہے،
یہ میں مٹانے جا رہا ہوں کیونکہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ کے لیے یہ چیز ہوگی. تو جی، انسیف ڈرنکنگ، یعنی اگر آپ نے بہت زیادہ ڈرنکنگ کی جو انسیف ہے، یعنی اپنے اماؤنٹ سے زیادہ کی ہے، تو پھر رسکی اینڈ انلیگل بیہیویئر، آپ ایسے کام کریں گے جو خطرناک ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ انلیگل بیہیویئر اور انپروٹیکٹڈ سیکس یا ڈرائیونگ. اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہو تو پھر آپ کہیں پر ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، یا اگر آپ کو پھر آپ کسی بھی عورت کے ساتھ انپروٹیکٹڈ سیکس کر سکتے ہو. آپ ریسکی کام کرو گے، آپ غیر قانونی کام کرو گے، آپ کوئی اچھا سا کام آپ سے پھر ایکسپیکٹ نہیں ہو سکتا. تو یہ سے ہارمفل ڈرنکنگ میں اگر بہت زیادہ آپ نے پی لیے، بہت زیادہ مقدار میں اگر آپ نے پی لیے، تو اس میں کیا ہے، سیریس پرابلم آپ کو ہو سکتے ہیں. ڈپریشن ہے، یعنی تناؤ، انیکزیٹی ہے، ویژول پرابلم ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، اور لیور کا ڈیمیج ہونا، کینسر، ماؤتھ کینسر، اور لاس آف پرسنل پوزیشن، یعنی آپ کی کی اور آپ کے موبائل آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یار میں نے کہاں رکھے ہیں. لیور کینسر ہے، لیور ڈیزیز بھی ہے، ان کنٹرول سپیچ ہے، یعنی آپ اپنے آپ جو باتیں کریں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس لیے ہمارے اکثر لیڈر آپ نے دیکھے ہوں گے جو ڈرنکر ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہفتے میں 10 دن ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. آپ یقیناً سمجھے ہوں گے کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو جو ڈرنکر لوگ ہوتے ہیں، وہ خواہ لیڈر ہو خواہ وہ عام لوگ ہو، وہ اسی طرح ادھر ادھر پھر ایسی باتیں کر لیتے ہیں کہ جو کہ آدمی کا عقل حیران رہ جاتی ہے. اور کبھی کہتا ہے کہ جرمنی اور فلانا ملک یہ نزدیک ہے، ان کی باؤنڈری ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو ان کنٹرول آف سپیچ کا یہی مطلب ہے، مومنٹ ہے، پھر وہ اسی طرح جائے گا. یہ فلموں میں آپ نے دیکھے ہوں گے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو سکتا ہے. اومیٹنگ، وہ بینگ ایل ہے، یعنی وومیٹنگ، فالنگ انکانشیسلی کہیں پر گر جاتا ہے. اور آپ کے اسٹامک کے اندر جو وٹامن ہوتے ہیں مختلف قسم کے، وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وٹامن کی ڈیفیشنسی پیدا ہو جاتی ہے. اسٹامک کینسر ہو جاتا ہے. اور لاس آف میموری، یعنی یاداشت بھی یہ بندہ کھو جاتا ہے، اس کو کوئی چیز یاد نہیں آتی، حتیٰ کہ اپنے موبائل اور اپنا کیز، اپنے پرسنل پاکٹ منی بھی کبھی یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پر میں نے رکھے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے لیے الکوہل کے حوالے سے ڈسکشن کرنی تھی. تو میں یقین سے کہوں گا کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. ایک مختصر سی ویڈیو ہے، یہ یوز ہے انٹروڈکشن میں، تو میں نے آپ کے سامنے کلیئر کٹ کہ یہ ایسا ہارمفل، دی موسٹ ہارمفل ڈرگ ہے. وہ واقعہ بھی آپ کو سنا لیا. بینگ مسلم، انما الحمر والمیسر والانصاب والازلام، انما الحمر، بے شک شراب حرام ہے آپ لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے شراب کو مسلمانوں کے لیے حرام کیا ہے، کیونکہ اس میں آدمی اپنے حواس کو بیٹھتا ہے، اور پھر وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو کرنے کے نہیں ہوتے، جو بعد میں جس پر آدمی بعد میں سوچتا ہے یا دیکھتا ہے تو پھر آدمی حیران رہ جاتا ہے، بہت ناراض بھی ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کون سے کامیں کی ہے. تو اس حوالے سے اپنے تمام ڈیئر اور نیئر اسٹوڈنٹ کو، اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کو خدمت میں درخواست ہے کہ کبھی بھی ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق علاوہ آپ اس کو منہ نہ لگائے. یہ کبھی بھی یہ شراب، یہ کباب، یہ مستیاں بھی ایک مسلمان ہم اور بھی ایک انسان بھی، یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ کتنی مس یوزز ہے اور کتنی ڈس ایفیکٹ ہے آپ کے باڈی پر. تو کوئی بھی عقل مند اور دانشمند آدمی، دنا آدمی اس کو نہیں استعمال کر سکتے. بہرحال یہی ریکویسٹ ہے اپنے تمام اسٹوڈنٹ کے حوالے سے. پھر بھی اگر اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ہی حاضر ہوں گا. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. خدا حافظ.